إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا. فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں. تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں. میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن. عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں گا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. دیکھیے اس سے پہلے آیت گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کرانے والوں میں سے اپنے اہل کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو. اللہ تعالیٰ نے کشتی میں جو نجات پانے والے لوگ تھے ان کو سوار کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے. لیکن آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یہ نافرمان تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہیں ہوا، وہ غرق آب ہو گیا اور کیفر کردار تک پہنچا، جہنم رسید ہو گیا. تو آپ نے اس کے متعلق، اپنے بیٹے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، کچھ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو سوار کر دے. گھر والوں میں کون آتے ہیں؟ بیوی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، اور ماتحت جو غلام رہتے ہیں وہ آتے ہیں، اور متنبع یعنی اپنی ذاتی اولاد نہیں بلکہ ہم نے اگر کسی کو اپنی اولاد بنا دیا وہ بھی آتے ہیں، گھر کے نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا گھر والوں کو سوار کرو، لیکن بیٹا میرا سوار نہیں ہوا اور وہ کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یا تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ نے سوار کیا سب لوگوں کو، آپ کا بیٹا سوار نہیں ہو رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، لہر آ گئی اور وہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا، یا جب طوفان آ چکا تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا. آپ نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو فرماتا ہے یا نوح نے اپنے رب کو پکارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، سوال کیا. یہ یہاں پہ دعا مراد نہیں ہے، آپ نے دعا نہیں کی. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا دعا کی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ دعا نہیں ہے، خود اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں آئے گی. آپ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا
کہ آخر میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، وہ کیسے ڈوب گیا جبکہ تو نے فرمایا کہ اپنے اہل کو سوار کر لے؟ آپ پکار عرض کیا میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے۔ اللہ آپ نے کیا عرض کیا؟ میرا بیٹا میرا گھر والا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ اب تو نے کیا فرمایا؟ وعدہ کیا ہوا تیرا کہ اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، وہ نجات پا جائیں گے، تو پھر میرا بیٹا آخر کیسے ہلاک ہو گیا، وہ کیسے ڈوب گیا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے، فیصلہ والا ہے۔ یعنی اپنے بیٹے کے متعلق آپ فرما رہے ہیں یہ تیرا وعدہ مولا تعالیٰ سچا ہے، میرا بیٹا میرا گھر والا تھا، وہ ڈوب گیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہیں، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرے اہل نہیں ہیں، حالانکہ وہ آپ کا سگا بیٹا تھا، یہ حقیقت ہے کہ وہ آپ کا سگا بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ گھر والا وہ نہیں ہوتا جو رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو، نسبی اعتبار سے کسی کو ہم اپنا گھر والا نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو دینی اعتبار سے قریب ہوگا، جو دینی اعتبار سے سچا ہوگا، وہ گھر والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی چاہے جس خاندان سے ہو لیکن وہ مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن اگر اپنا قریبی ہے، اپنی اولاد ہے لیکن دین سے دور ہے، دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، کافر مشرک ہے، تو پھر وہ ہمارا گھر والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ جب مسلمان مرے گا اگر اس کا بیٹا کافر ہے، وہ کافر کو مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی، اگرچہ وہ اس کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو رشتہ معتبر ہے وہ دینی رشتہ ہے، دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی رشتہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نوح لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیوں اس کی وجہ کیا ہے گھر والوں میں سے نہیں ہے جبکہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ مشرک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کا بیٹا مشرک رہتا، کافر رہتا، لیکن کام اچھے کرتا تب بھی وہ بچ سکتا تھا، لیکن آپ کا بیٹا جو کنعان تھا وہ مشرک کافر تو تھا ہی، لیکن سخت بے ادب اور گستاخ تھا، بے ادب گستاخ، اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اگر ایک بھی اور کچھ بھی اچھا کام کر لیتا تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے بچ جاتا تھا۔ طوفان آیا، سارے کفار و مشرکین ہلاک ہو گئے تھے، ڈوب کے سب مر گئے، کیفر کردار تک پہنچے، جہنم رسید ہوئے، لیکن ایک بچ گیا تھا، ایک بچ گیا، کافر تھا، مشرک تھا، بچ گیا۔ عوج بن عنق اس کا نام تھا، اس کے بارے میں آتا ہے بہت لمبا تھا، 3000 کے اوپر، 3000 گز سے زیادہ اس کی ہائٹ تھی۔ تو جب پانی آیا تھا، پہاڑ ڈوب گئے تھے، پہاڑوں سے اوپر پانی تھا، کہیں گز کہیں 100 گز، لیکن یہ بچ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے کمر تک پانی آیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بچ گیا۔ لیکن یہ نہ سوچئے کہ کمر تک پانی آیا تھا، ڈوبنے کی وجہ یہ ڈوبا نہیں، اس وجہ سے بچ گیا، اس وجہ سے بچا۔ جب عذاب آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے، چاہے کتنی طاقت والا ہو۔ یہ کیوں بچا؟ یہ اس لیے بچا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ نے اس سے کام لیا تھا، یہ جا کے جنگل سے درخت کاٹ کے لے کے آیا کرتا تھا۔ اب اس کی طاقت بہت زیادہ تھی تو ایک ہی ساتھ 20 درخت وہ بڑے بڑے کاٹ کے لا کے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، اس لیے بچ گیا۔ ورنہ اگر یہ اپنے ہائٹ کی وجہ سے بچتا تو آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا آدمی ہے تو اس کو کھانا کتنا لگے گا؟
دنیا پہ کوئی اناج نہیں تھا، اور یہ جو طوفان نوح ہے تقریباً 10 مہینے رہا۔ 10 مہینے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے کمر تک پانی آیا تو یہ بیٹھا کہاں؟ بیٹھتا تو ڈوب جاتا۔ لیٹا کہاں؟ سویا کہاں؟ سویا بھی تو ڈوب جاتا۔ کھڑے ہونے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑے ہونے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ 1 گھنٹہ اپنا پیر پانی میں رکھیے، آپ کے پیر کا کیا عالم ہوگا؟ 1 دن رکھیے لگاتار، آپ کا پیر نرم ہو جائے گا۔ جب 10 مہینے کسی کا جسم پانی میں رہے گا تو اس کے جسم کو مچھلیاں کھا جاتی ہے۔ تو یہ بچا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ بچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت کی تھی۔ خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا کہ یہ بچ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اگرچہ کافر و مشرک تھا، لیکن اس کا عمل تھوڑا سا بھی کچھ اچھا رہتا تو وہ بچ جاتا تھا۔ فرعون پہ عذاب آیا، سارے فرعونی دریائے نیل میں غرق ہو گئے تھے، لیکن ایک فرعونی بچ گیا تھا۔ کیوں بچا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، کافر تھا، مشرک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کلاه مبارک، جو ٹوپی آپ زیبتاً کرتے تھے، اسی شکل کی ٹوپی وہ پہنا کرتا تھا، اور لباس بھی جو ہے وہ پہنا کرتا تھا آپ کی طرح محبت میں، لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو بچا لیا۔ تو یہ نبی کی شان ہوتی جو ان سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ کافر و مشرک ہو، دنیا میں عذاب سے بچ جاتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، خدمت نہیں کرتا تھا، کوئی اس کا عمل اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ غرقاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اے نوح، یہ راز کی بات مجھ سے نہ پوچھ کہ وہ کیوں غرق ہو گیا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ آپ نے عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، جو راز مجھے معلوم نہیں ہے، جو حکمت مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام پیشگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت چاہ رہے ہیں۔ یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، ان سے کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، خطا سے غلطی سے یہ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف حکمت اور راز جاننا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے وہ چیز مجھ سے تو معلوم نہ کر۔ لیکن آپ نے پیشگی اللہ تعالیٰ سے معذرت ظاہر کی۔ مولا تبارک و تعالیٰ، میں پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نبی بخشا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے امت بخشی جاتی ہے، لیکن یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ ان کے اندر عاجزی انکساری ہر ایک سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے پیشگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، استغفار کیا اور معذرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔